کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے کاش کہ ہم بھی ان افراد میں شامل ہوں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیار سے، محبت سے، ذوق و شوق کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے عادی ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر روز زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے، اپنی پرہیزگاری کے ذریعے، عشق رسول کے ذریعے لوگوں میں ایک مثبت انقلاب برپا کیا ہے، لوگوں کو علم دین سے آشنا جہاں پر کیا، لوگوں میں زہد اور تقوی جہاں پر لایا، وہیں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام بھی بھر کر پلائے ہیں۔ انہی بے شمار ہستیوں میں سے آج اس ہستی کا ہم ذکر کریں گے۔ وہ ہستی ہیں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی بڑی پیاری زندگی، زہد سے، تقوی، پرہیزگاری سے عبارت ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں لوگوں کے دلوں میں آپ نے پیدا فرمایا۔ آپ کے فتاویٰ کے ذریعے، آپ کے کتب کے ذریعے، آپ کے کلام کے ذریعے آج بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اضافہ پاتے ہیں۔ جب بات کرتے ہیں اللہ پاک کی توحید کی، کمال دلائل بھی دیتے ہیں، کبھی اشعار کی صورت میں اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں اور کمال کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آج کا انشاءاللہ ٹاپک آپ ہی کی سیرت ہمارا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کون سی ہستی ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کے فتاویٰ، آپ کا علم، آپ کا عشق رسول، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، بہت کچھ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے اور مبلغین سے انشاءاللہ ہم ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ آج ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں کاشان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا
به ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کے علماء پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح واضح کر کے سمجھائیں اور ہرگز انہیں چھپائیں نہیں، لیکن انہوں نے رشوتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپایا جو تورات و انجیل میں مذکور تھے۔ یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ دینی مسائل کو چھپانا یہ گناہ ہے، اس طرح کی ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بیان کیے جائیں، اس پر تو بہت زیادہ سخت وعیدیں موجود ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے اور برے کام کی سزائیں بدل دیا کرتے تھے۔ کہیں رجم کا جہاں حکم ہے تو انہیں وہاں پر منہ کالا کر لینا، بس اسی کو سزا بدل کر بیان کر دی جاتی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین کو چھپانا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اسے چھپایا، روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں، حق ظاہر کریں اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہ چھپایا جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آئیے سبق سنتے ہیں۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے پیر کے دن تشریف لائے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت ہیں، اکثر میسیجز بھی ان کے آتے ہیں کہ کب وہ آئیں گے کب وہ آئیں گے، اور وہ آج آ گئے۔ اور وہ کون سی شخصیت ہیں؟ آئیے زیارت کرتے ہیں۔ نام سب جانتے ہیں انشاءاللہ ان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مدی چینل کے ناظرین کو میں نے نام نہیں بیان کیا نا. اللہ اکبر, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. سلمان بھائی آج ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ ہم ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے اور انشاءاللہ کچھ میرا دل ہے کہ ہم کلام بھی سلمان بھائی سے آج ابتدان کلام بھی سلمان بھائی سے سنیں انشاءاللہ. بھائی تو آپ اللہ کا پاک دل کرے گا نہ کرے, کلام آپ نے آج مجھ سے لے ہی لینا تھا, مجھے پتا تھا اس کا. راشد نور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی کو. قاسم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے راشد بھائی, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں قاسم بھائی, خیریت سے ہیں؟ مرحبا, اہلا و سہلا, مرحبا, تشریف رکھیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سلمان بھائی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کلام سنیں گے چونکہ آج ٹاپک ہے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی سیرت پر ہم گفتگو بھی کریں گے اور میں چاہوں گا سلمان بھائی انہی کا کلام آپ سنائیں. انہی کا کلام شاہ صاحب, اور انہی کا لکھا ہوا نعتیہ کلام. نعتیہ کلام حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام ہیں. ان کے بارے میں جو علماء ہیں جی, ان کے جو الفاظ ابھی جو میں نے پروگرام میں آنے سے پہلے جو سنے ہیں یا پڑھے ہیں شاہ صاحب, وہ یہ ہے کہ جو ان کے کلام کو جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لکھا ہے, واہ واہ, اور اللہ پاک کی جو حمد بیان کی ہے, کمال, اس کو اگر سمجھ لے تو وہ پھر جھومتا رہے بیٹھ کے. کمال. یعنی ایسا کلام ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ وضاحت بھی ساتھ ہو. وہ ہم آگے گفتگو میں کریں گے اس پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو حمد بھی کمال ہے جی, نعت بھی لاجواب ہے, استغاثے بھی بے مثال ہیں, واہ اور مناقب کی بھی اپنی ہی بہار ہے. واہ واہ. یعنی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دیوان ہے سامان بخشش, اس میں جو سامان ہے نا شاہ صاحب, جی, وہ اپنی مثال آپ ہے. سبحان اللہ. میں جو نعتیہ کلام ہے اس کے کچھ اشعار جب پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے, کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے, تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے, تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے. جو مومن دیکھیں تم کو محرم اسرار ہو جائے, جو مومن دیکھیں تم کو محرم اسرار ہو جائے, جو کافر دیکھ لے تم کو, جو کافر دیکھ لے تم کو, تو وہ دیندار ہو جائے, جو کافر دیکھ لے تم کو, تو وہ
آپ فرمائیں، آقا شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، بھرم رہ جائے محشر میں، نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، بھرم رہ جائے محشر میں، نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، الہی میرے پلے پر، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے۔ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عشق رسول میں، ہمارے عشق رسول میں بھی اضافہ فرمائے۔ یقیناً ایک مسلمان اپنے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کرے کہ اس محبت میں کبھی کمی نہ آئے، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، یہ عشق رسول بڑھتا ہی چلا جائے۔ یہ ایسے کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں، کچھ ایسی بات ہوتی ہے، کوئی سیرت کا مطالعہ بندہ کرتا ہے تو عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے کلام سن کر، ایک تو ان میں بزرگان دین کا خاص فیضان بھی شامل ہوتا ہے، اور پھر کلام بارگاہ رسالت یعنی حضور کی بارگاہ میں لکھا گیا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی نعت لکھی گئی ہو، تو اس کا خاص فیضان یوں بھی نعت کو ملتا ہے، اس کلام کو ملتا ہے، پھر اس کی برکت یوں بھی بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ جب بندہ وہ کلام سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو عشق رسول میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی بہت سے کلام ایسے ہیں کہ جیسے ہی بندہ سنتا ہے تو اتنے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مقبول ہیں کہ ایک کیفیت بنتی ہے لوگوں کے دلوں پر، آنکھوں سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین کا ایک فیضان ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ اللہ ہم سب کے عشق رسول میں بھی اضافہ فرمائے۔ آپ کی ہستی با کمال ہستی ہے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی سے ہم ابتداً کچھ تعارف لیتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی کون سی ہے، کچھ تعارف لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بھی آگے ہم بڑھیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے ہیں۔ جی، امام اہل سنت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور چھوٹے شہزادے ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مرتبہ، وہ کمال عطا کیا جی کہ آپ کی ولادت سے پہلے امام اہل سنت اپنے پیر خانے گئے مارہرہ شریف، اور وہاں پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ کر سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا، اور میرے آگے تھے خانقاہ مارہرہ مطہرہ کے جو سجادہ نشین ہیں ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آگے آگے جا رہے تھے، اچانک فرماتے ہیں کہ میری طرف مڑ کر انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ کو مبارک ہو، آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو چکی ہے، واہ بریلی شریف میں آپ جائیں گے تو بچے کی ولادت ہو چکی ہوگی۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ، اور پھر انہوں نے دعائیں بھی فرمائیں، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ جب میں بریلی آؤں گا تو وہاں پر پھر اس بچے کو دیکھوں گا بھی۔ خیر امام اہل سنت فرماتے ہیں جب میں بریلی شریف آیا تو مصطفیٰ رضا خان تشریف لا چکے تھے، ان کی ولادت ہو چکی تھی۔ اچھا، ان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 22 ذی الحج ولادت ہوئی ہے، اور 1310 سن ہجری ولادت ہوئی ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور ان کی ولادت پر ان کا جو نام عقیقہ جس نام پر ہوا وہ تو محمد نام پر عقیقہ ہوا، لیکن جو ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ نے نام عطا فرمایا وہ ابو البرکات محی الدین جیلانی نام عطا فرمایا کہ یہ بچے کا نام رکھا جائے۔ نام برال عقیقہ محمد نام پر ہوا، اور عرفی نام امام اہل سنت نے ہی ان کا رکھا مصطفیٰ رضا، اور پھر آگے چل کر یہی مفتی اعظم ہند کے لقب سے مشہور ہوئے، اور دنیا ان کو مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی خدا داد ان کو صلاحیتیں عطا فرمائیں، بچپن سے ہی ان کو بہت ذہانت ملی، اور امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب ان کی عمر 9 سال کی ہوئی تو اس وقت فرمایا، ایک علماء کے مجمع میں فرمایا کہ میرا یہ بچہ یہ ولی ہے، تو جس سے ممکن ہو سکے اس سے فائدہ حاصل کرے، اس سے فائدہ حاصل کرنا۔ بچپن سے ایک تو امام اہل سنت نے جو آپ کی تربیت فرمائی، جو آپ کو علم سکھایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت نے اور بھی کئی علماء کی یہ ذمہ داری لگائی کہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو تربیت دینی طور پر تربیت کرنی تھی اس کی تربیت کے لیے، لیکن خاص طور پر امام اہل سنت نے اپنے بڑے بیٹے اور مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پر ڈیوٹی لگائی، دیکھو میری مصروفیات تمہارے سامنے ہیں، تو اپنے بھائی کو خاص طور پر تم نے وقت دینا ہے اور ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کو علم بھی سکھانا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو امام اہل سنت کی زندگی میں بھی مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی تربیت بھی کرتے رہے، ان کو سکھاتے بھی رہے، اور امام اہل سنت کے وصال کے بعد شفقتیں مزید ان پر زیادہ ہو گئیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی یعنی کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کو عزیز رکھتے تھے اپنے چھوٹے بھائی، تو اسی لیے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی مبارک شخصیت کے اندر دونوں کی جھلک زیادہ نظر آتی ہے۔ والد ماجد امام اہل سنت اور بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ، دونوں کی تربیت کا عظیم شاہکار، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی بڑا نوازا تھا۔ بہترین مدرس، مناظر، متکلم، فقیہ، محدث، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخلوق میں جو ایک محبت مخلوق کے دلوں میں آپ کی پیدا کی تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، بہت زیادہ آپ کے خلفاء ہیں۔ پاک و ہند نہیں بلکہ دنیا بھر میں آپ جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی اہل سنت اور سنت سے محبت کرنے والے عاشقان رسول ہیں، مسلمان ہیں، وہاں آپ کو مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ کا نام سر فہرست۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ تعارف۔ ہاں، ایک بات ایڈ جو ہے کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ بڑی پیاری جو ہے وہ ایک بات بتائی ہمارے راشد نور بھائی نے کہ حضرت حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ بڑے بھائی بھی ہیں، وہ استاد بھی ہیں۔ جی، ایک تو بڑے بھائی ہیں، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، پھر استاد بھی ہیں۔ تو بعض اوقات شاید جو چھوٹا ہوتا ہے نا، ہم اس کو بالکل ہی مطلب وہ چھوٹا ہی ساری زندگی وہ چھوٹا ہی رہتا ہے بیچارہ، جی، جیسے مرضی اس کو بول لیں، جیسے چاہے اس کو کہہ لیں، اور پھر اگر بندہ اس کا ٹیچر بھی ہو، استاد بھی ہو، پرورش بھی کی ہو، پھر تو ساتھ میں سمجھ لیں کہ وہ بندہ بونس اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں جو لفظ چاہوں بول لوں، جس انداز میں چاہوں جو ہے وہ بات کر لوں۔
لیکن حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کیا تھا؟ آپ نے شفقتیں فرمائی ہیں، پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اور اشعار میں بھی اپنے ساتھ ہی ان کو بارگاہ رسالت میں یاد بھی فرمایا ہے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا آپ بات نے ہے۔ شعر لکھا ہے، حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ اب تو مدینے لو بولا گنبد سجدوں دکھا، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو۔ جو راشد بھائی نے گفتگو فرمائی ہے آپ کے علم کے حوالے سے، آپ کے فتاویٰ کے حوالے سے، آپ مفتی بنے اور پھر ایک عرصہ تک آپ افتاء میں بھی رہے، میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے اشعار میں جو اللہ پاک کی وحدانیت کے بارے میں بیان کیا ہے، یا اپنے اشعار میں آیات کو لے کر آئے، احادیث کو لے کر آئے، میں چاہوں گا کچھ ایسے اشعار آپ کچھ ذکر فرمائیں، بیان فرمائیں، اور پھر کیا مراد کیا ہے ان اشعار سے؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، عربی میں کہا جاتا ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی جھلکتا ہے جو کیا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس بوتل میں سے کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا، جب بھی کھولیں گے تو اس میں سے جب پانی اندر تو کیا نکلنا ہے؟ پانی نکلنا، یعنی آپ اس کو 2 ہفتے بعد بھی اگر کھولیں گے تو اس میں سے اگر پانی ہوگا تو پانی اگرچہ وہ نکلے گا، پینے کے قابل ہے یا نہیں نہیں ہے، یہ الگ بات۔ جی آپ کے پاس ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، جی، تو اس میں سے ٹیشو ہی نکلیں گے، یہ میں نے نکال دیا، ایسا نہیں ہے کہ ٹیشو بھی دیکھیں یہ تو باریک ہے، جی، چاندی کا اور سونے کا جو ورک ہوتا ہے نا وہی باریک ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لیکن اس ڈبے میں سے آپ بولے چاندی کا ورک نکلے یا سونے کا ورک نکلے تو یہ نہیں نکل سکتا۔ ایک الائچی بھی ہوتی ہے سونے کی اور چاندی والی، چلے وہ ایک دوسری بات ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو پوائنٹ از دس شاہ صاحب، برتن میں جو ہے جی، وہی اس میں سے کیا نکلنا ہے؟ نکلنا، باہر نکلنا۔ باہر نکلنا، تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے اندر علم، جس کے اندر تقوی، جس کے اندر فضل، جس کے اندر علم کلام، جس کے اندر محبت خداوندی، جس کے اندر محبت مصطفی کا ٹھاٹھے مارتا بحر زخار ہے۔ واہ واہ، تو وہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر پھر کیا ہے، اس کا ظہور کیا ہے، یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ واہ واہ، شاہ صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیسے بیان کرنی چاہیے، جی، یہ کوئی سیکھے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات سے۔ بہت ان کا ایک لمبا کلام ہے، لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، یعنی پورا بہت ایک طویل کلام ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اس کے میں کچھ اشعار جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو کیسے بیان کیا ہے حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور آیت مبارکہ کے مضمون کے تحت بیان کیا ہے۔ واہ واہ واہ، فرماتے ہیں ایک نہ ہوتا گھر اللہ، کیسے رہتے ارض و سما۔ صحیح، ایک نہ ہوتا گر اللہ، کیسے رہتے ارض و سما۔ رب کریم نے فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ ذرا اکبر، دیکھیں یہ بالکل، اس کا وزن عروضی بھی اگر آپ واہ دیکھیں واہ، تو اس کی بھی ایک اپنی بہار ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتا تو یہ فساد ہو جاتا، تباہی اور بربادی ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں ایک نہ ہوتا گر اللہ، کیسے رہتے ارض و سما۔ ہوتا نہ ایک محتاج، ہوتا نہ ایک محتاج، ایک کا کس لیے یہ اس سے ملتا، لا الہ الا اللہ۔ یعنی اگر 2 خدا ہیں تو دونوں خدا برابر برابر رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بولے گا یہ کام ہوگا، دوسرا بولے گا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بولے گا یہ موبائل آن ہوگا، دوسرا بولے گا کیا ہے، نہیں آن ہوگا، تو کیا ہو جائے گا، تضاد ہے، تباہی ہو جائے گی۔ موبائل کم از کم چلے گا نہیں، تباہی ہو جائے گی۔ اچھا دونوں آ جائیں گے بھئی، دونوں اس کو چلائیں گے، تو ایک کے پاس بھی 25 واٹ ہیں، دوسرے کے پاس بھی کیا ہیں، 25 واٹ ہیں۔ وہ بولے گا بھی میں 25 واٹ اس میں نے چلانا ہے، 25 واٹ سے وہ بھی کیا بولے گا کس کے 25 واٹ میں بھی دوں گا، تو شاید کیا ہو جائے گی، پھر بھی بلاسٹ ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا، تباہی ہو جاتی۔ اچھا اگر مان لیا جاتا ایک کمپرومائز کر لیتا، جی، کہتا چلو بھئی آپ ایسا کرو 12.5 میں دیتا ہوں، یہ چلو اس میں 20 واٹ میں دیتا ہوں، 50 واٹ 5 واٹ تم دے دو، تم اپنے
20 باقی اپنے پاس رکھو، 20 میں نے دے دیے ہیں، 5 جو ہے وہ تم دے دو. جی تو یہ شاہ صاحب جو مغلوب ہو جاتا جی وہ محتاج ہوتا، جی اور محتاج کبھی خدا ہو سکتا نہیں. جب اللہ یہ محتاج ہے وہ محتاج نہیں، جی تو جو محتاج ہے وہ جو محتاج نہیں اس سے کیسے مل سکتا ہے؟ ایک وہ ہے جو محتاج نہیں ہے اور ایک وہ ہے جو کیا ہے؟ محتاج ہے. تو جو محتاج ہے وہ اس سے جو محتاج نہیں ہے مل نہیں سکتا. پتا کیا چلا؟ اللہ وحدہ لا شریک. کیا بات ہے، یہ واہ انداز ہے حضرت سرکار واہ 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 اللہ تعالیٰ علیہ کا. اسے کہتے ہیں توحید باری تعالیٰ کا بیان. واہ واہ. اب آگے دیکھیں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، بات جی. اللہ کی ذات کی نکل آئی ہے. جی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی وحدانیت خداوندی کا بیان، تو عظمت خداوندی کا بیان، تو وہ ادھر تو یہ ادھر، تو آگے ادھر تو پیچھے ادھر، یعنی یہ حساب کتاب ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہمیں الحمدللہ مذہب مہذب اہل سنت وہ ہے جو ہمیں عظمت خداوندی کا بیان بھی بتاتا ہے، ہمیں عظمت جو ہے وہ مصطفی کا بیان بھی سناتا ہے، عظمت اولیاء، عظمت اصحاب و اہل بیت کا بیان بھی کیا ہے ہمیں خوب بتاتا ہے. بندہ دیکھنے سننے والا ہونا چاہیے. شرف دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. واہ. کائنات کی ہر شے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح بیان کر رہے ہیں. ایک اور مقام پہ رب کریم نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. واہ. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو. یعنی کہ ہر شے اللہ کا کیا کر رہی ہے؟ ذکر کر رہی ہے. تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی نے ایک اور پیرائے کے اندر، جی ایک اور کلام میں جی اس انداز کو جو ہے وہ کیسے لیا. آپ فرماتے ہیں وہ بھی تسبیح سے رکھتا ہے اشتغال، یعنی اللہ کی تسبیح وہ بھی کرتا ہے جو نہیں رکھتا منہ اور لسان مقال. شاید زبان دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جس سے بندہ بولتا ہے، جی اسے کہتے ہیں لسان مقال، اور ایک ہوتی ہے لسان حال، یعنی بندے کی حالت کیا کر رہی ہوتی ہے؟ بتا رہی ہوتی ہے، پیغام دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی ابھی حالت بتا رہی ہے کہ آپ پانی جو ہے وہ پینا چاہ رہے ہیں، آپ کو پیاس لگی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ لسان حال ہے. جی. تو یہ کیا فرما رہے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں وہ بھی تسبیح سے رکھتا ہے اشتغال جو نہیں رکھتا منہ اور لسان مقال، پھر بھی گویائے تسبیح ہے اس کا حال. اس کا حال ہی اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کا بیان کر رہا ہے. اس کی خالی زبان کہتی ہے تو ہی تو. واہ. اللہ 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 اللہ. یہ پہاڑ بھی اللہ کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، یہ اگتے درخت اللہ کی جو ہے وہ حمد کا بیان کر رہے ہیں، یہ دریاؤں کی روانی، یہ ہواؤں کی سنسناہٹ، یہ تاروں کی جھلملاہٹ، یہ چاند کی چاندنی، اس کا گھٹنا بڑھنا، ختم ہو جانا، غائب ہو جانا، سے آ جانا، یہ سب بتا رہا ہے وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. کیا یہ انداز ہے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ سلمان بھائی جس طرح بیان فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ اتنا بھی سوچیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن پہ نظر کتنی گہری تھی، ایک احادیث پہ نظر کتنی گہری تھی، اور پھر جو آپ کی شاعری تھی، اشعار تھے، یہ آسان نہیں ہوتا. اگر کوئی شعراء سن رہے ہوں گے تو وہ بخوبی جانتے ہوں گے، اس وقت بھی شعراء سن رہے ہیں ہمیں، تو اگر کوئی شاعر ہو نا اسے پتا ہے کہ آیات کو، احادیث کو، ان کے مضامین کو اشعار میں لے کر آنا یہ آسان نہیں ہے. یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوں، بلکہ یوں کہیں کہ یہ آپ کے خاندان کا خاصہ ہے سلمان بھائی. سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں آپ، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو کمال، مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں کمال، حامد رضا خان صاحب کو پڑھیں تو کمال. یعنی یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ قرآن پاک پر نظر، احادیث پر نظر، اچھا فقہ اور کوئی بھی فن اٹھائیں آپ، اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں. جہاں ان کی گہری نظر ہے وہاں پر یہ بھی اس چیز کا بھی اظہار ہے. شاعر ہوتا ہے نا سلمان بھائی، وہ کوئی شعر لکھتا ہے، کوئی کلام لکھتا ہے تو وہ اس چیز کے حسن میں ڈوبتا ہے، اس کی یعنی بناوٹ میں، اس کی محبت میں ذرا گم ہوگا، پھر کچھ لکھے گا. پھول پر بھی اس نے کچھ لکھنا ہے تو ذرا اس پھول کا نقش اپنے دل میں بٹھائے گا، اسے ذرا محبت کا، یعنی خیالات میں ذرا محبت کا اظہار کرے گا، کسی سے محبت کا اظہار کر کے پھر وہ اشعار لکھتا ہے. یہاں یہ میں سوچ رہا تھا کہ کتنی محبت ہے ان کو قرآن سے،
کتنی محبت ہے رحمان سے، واہ کتنی واہ، محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب وسلم قرآن کی، سے. صاحب قرآن سے. واہ. تو آپ دیکھیں کہ ان کی پھر صفات کو، ان کی احادیث کو، اس قرآن کی آیات کو، رحمان کی وحدانیت کو آئے. کس پیارے انداز میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اشعار میں لے کر آتے ہیں. اللہ پاک آپ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، دونوں جانوں کی بھلائی ہم سب کا مقدر فرمائے. میں چاہوں گا قاری کاشان صاحب ماشاءاللہ مدنی میں ہیں، ان سے قاری کاشان صاحب سے بھی ہم کچھ آیات کے حوالے سے سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان سے بھی کچھ بات کریں گے. قرآن پاک کی آیات دیکھیں، ایک طرف تو ماشاءاللہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کیا کمال کی ہے، اور قرآن پاک کی جو آیات ابھی ذکر کی گئی، میں آپ چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو سلمان میں جو اشعار میں لیا، یہ آپ سے ہم طرز میں سنیں گے. آپ جب تک سرچ کر لیں، جب تک ہم انشاءاللہ قاسم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیم و تربیت کا جو سفر ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سخن آمودی کی منزل عبور کر چکے، یعنی اتنے اہل ہو گئے سیکھنے سے پڑھنے کے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو آپ کے والد گرامی امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے آپ کے جو بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجت الاسلام کے لقب سے ملقب ہیں، تو آپ نے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ انہیں پڑھائیں. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ بڑے بھائی سے زان تلمذ طے کی، یعنی ان سے علم دین حاصل کیا، اور مفتی اپنا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان نے بھی بڑی شفقت اور محنت کے ساتھ انہیں پڑھایا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر تقریباً 3 سال تھی تو آپ نے ناظرہ قرآن پاک یہ مکمل کر لیا، اور جب آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا تو اس کی تکمیل کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 شخصیات، استاد الاساتذہ مولانا شاہ رحم الہی منگلوری اور علامہ بشیر احمد، ان کے ذمہ لگایا کہ آپ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ابتدائی تعلیم سکھائیں اور تربیت کا سلسلہ کریں. جب مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 2 بزرگوں سے علم دین حاصل کیا، ابتدائی چیزیں حاصل کی، آگے جا کے جو اصل تربیت وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود فرمائی. اب بریلی کے اندر ایک دارالعلوم تھا امام اہل سنت کا، منظر الاسلام، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر درس نظامی شروع کی، اور 1328 بمطابق 1910 عیسوی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر اپنے والد گرامی اور دیگر اساتذہ سے علوم و فنون یہ مکمل کیے اور اپنے درس نظامی کو وہاں سے کمپلیٹ کیا. اب جب وہاں سے درس نظامی کو کمپلیٹ کیا، اس کے بعد وہیں پر دارالفتہ منظر الاسلام جو دارالعلوم ہے وہیں پر دارالفتہ تھا، اور وہیں پر آپ نے فتویٰ نویسی اور جو افتاء کی تربیت وہ وہیں سے حاصل کی. جی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد گرامی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 12 سال فتوے کی تربیت حاصل کی. 1340 تک آپ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتوے کی تربیت حاصل کرتے رہے. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نے سب سے پہلے آپ نے فتویٰ لکھا تھا رضاعت کے موضوع پر، جب آپ نے اپنے بیٹے کا فتویٰ چیک کیا بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ نے خود ہی اپنے بیٹے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مہر بنوا کے دی. اور آپ کی جو فقاہت اور اپنے ثقافت پر امام اہل سنت کو اتنا اعتماد تھا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقاہت پر، کہ کئی فتاوی جات ایسے ہوتے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستخط کروایا کرتے تھے تائیدی طور پر. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 1395 تک یہ دارالفتہ میں خدمات سر انجام دی، فتویٰ نویسی کرتے رہے، اور پھر آگے جا کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضعیف ہو گئے اور کمزور ہو گئے، علیل ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ دارالفتہ میں فتویٰ نویسی نہیں کرتے تھے. لیکن پھر بھی اس دور کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام تھے ان کی جو علمی مشکلات تھے ان کو آسان فرماتے تھے. تو جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں لاکھوں فتوے لکھے ہوئے ہیں. اور آگے جب تصنیف و تالیف کے میدان میں چلتے ہیں تو مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے پناہ
قلمی طاقت سے بھی نوازا ہے، ہوں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو انداز تحریر اور تصنیف تھا، اس میں آپ کے والد ماجد مجدد اعظم امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسلوب کی، آپ کے انداز کی جھلک محسوس ہوتی. کہیں تو تحقیق کا کمال نظر آتا تو کہیں تدقیق کا جمال نظر آتا. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فتویٰ اپنا تحریر کرتے یا تصنیف کرتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز ہوتا، کہیں پر تو کافی سارے فقہی جزیات جی یہ دیکھنے کو ملتے، تو کہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تفقہ کا انداز دیکھنے کو ملتا، ہوں کہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر اور تصنیف کے اندر جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واہ کی واہ نکتہ نگاری، اور کہیں امام فخر الدین رازی کی دقت نظری نظر آتی، واہ اور کہیں پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وسعت مطالعہ اس کی جھلک نظر آتی. زبردست. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 35 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے جو سب سے مشہور آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے سامان بخشش جی یہ ہے. اس کے علاوہ فتاوی مصطفیہ یہ 2 جلدوں کے اندر ہے. اسی طرح وقعات السنان یہ 1 کتاب ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیگر بھی کتابیں لکھی، جس طرح الموت الاحمر. جی اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود آپ نے تصنیف کی، اور اسی طرح القول العجیب فی جوابی تسبیب، اور اسی طرح وقایہ اہل السنہ اور دیگر کتابیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں لکھی. کیا بات ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، کئی ایک فتاوی جات آپ نے لکھے، کتب لکھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. کمال ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، یوں سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ اللہ پاک کا اتنا خاص، یقیناً اللہ پاک کا خاص فضل کرم ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھا جائے اور فتاوی جات کو، یا جو ان کا دینی کام ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، جو دینی مصروفیت رہی، کتب لکھی، فتاوی جات دیے، تو اس میں یوں لگتا ہے کہ اس تھوڑی سی عمر میں، یعنی اس عرصے میں آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے. یہ یقیناً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے، یقیناً یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر. میں چاہوں گا وہ آیات کاشان بھائی آپ شامل فرمائیں کہ جو اشعار میں مصطفیٰ رضا خان صاحب نے شامل فرمائی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اسی طرح ایک اور آیت جی سورہ شورى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللہ اکبر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. دیکھیں سلمان بھائی، آپ نے میرا خیال ہے دو تین اشعار لیے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ 3-4 آیات اور ان کا جو مضمون ہے اس کو ذکر کیا. کمال ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہم مزید بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. فتاوی کی بات ہوئی ہے، میں چاہوں گا راشد بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ویسے تو بہت سارے فتاوی ہیں. آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کے مبارک قلم سے جو فتاوی لکھے گئے اور جن فتاوی کو آپ نے چیک کیا وہ تعداد بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، بلکہ لاکھ سے بھی زیادہ اللہ فتاوی ہیں. مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ویسے تو بہت سارے فتاوی ہیں، لیکن چند ایک فتاوی میں ذکر کرتا ہوں. جی
آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ غیر مسلم جو ہیں یہ بھی پتھروں کی جو مورتیاں ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو سجدہ کرتا ہے تو سجدہ یہ اللہ کو کرتا ہے، رخ قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، ورنہ حقیقتاً اس کا سجدہ کرنا یہ اللہ کو ہے۔ اسی طرح آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتائیے، اس کو اور اس میں ایک وضاحت والی بات ہو جائے تاکہ معاملہ بالکل ہی صاف ہو جائے جی کہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کی طرف منہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں۔ سجدہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو کرتے ہیں۔ واہ، سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، رخ وہ ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کا بھی حکم ہے، ظاہری بات ہے قرآن پاک میں مسلمان کو حکم دیا گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اس کے بعد آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل درست ہے، وہ خود ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اس کی ذات رہے گی، ہر ایک کو فنا ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے میاں، اللہ میاں، تو کیا اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میاں کا لفظ جو ہے یہ ذو معنی لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں میاں کے، اور پھر آپ نے ایک تو اشارہ کیا کہ تفصیل تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں بیان کی، احکام شریعت میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا منع ہے، ہاں اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اس کے لیے استعمال کیے جائیں۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کے اندر آپ دیکھیں گے امام اہل سنت کی تحقیق بھی نظر آتی ہے، اور آپ کی فقاہت اور خاص طور پر عظمت خداوندی کہ جس طرح سلمان بن چند اشعار کا کیا، تو آپ کے فتاوی کے اندر بھی اس کی بڑی جھلک نظر آتی ہے۔ کتاب الایمان خاص طور پر پڑھا جائے جو آپ کے فتاوی مصطفیہ کا ہے، تو اس سے بندے کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ویسے راشد بھائی آپ ماشاءاللہ کچھ اشعار بھی لکھتے ہیں، کچھ آپ نے، ہمارا رمضان کی ایک آئی ڈی تھی وہ بھی آپ نے لکھ کر دی تھی، تو یہ جو میں نے گفتگو بھی کی تھی کہ آیات کو، احادیث کو شامل کرنا، مختلف زبانوں کو استعمال کرنا، جس طرح آپ نے بن کا لفظ استعمال فرمایا، یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، سنسکرت زبان کا بھی ہے، سنسکرت زبان، اور فارسی زبان میں اگر اس کو لے آئیں گے جی پھر اس کی معنویت تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، ہاں جی، تو یہ جو استعمال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، شاعری کے اندر صرف فن عروض کافی نہیں ہوتا، ایک تو فن ہے، یعنی ایک فن یہ ہے کہ اس میں صنعتیں استعمال ہوتی ہیں، بحریں استعمال ہوتی ہیں، بحر کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور لیکن اصل چیز جو ہے نا اس کے اندر روح جو آتی ہے وہ روح آتی ہے علم کی۔ وہ جس طرح سلمان بھی نے کہا تھا نا کہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے، برتن میں جو ہوگا وہی باہر نکلے گا۔ تو اب شاعری کرنے والے تو بہت ہیں، اتنے زیادہ، آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ بڑا مشکل ہے بات کا، شاہ صاحب یہ شاعری کرنے والے اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور مبالغہ آرائی اگر یوں کہا جائے گا نا سب سے زیادہ مبالغہ آرائی یہ شاعر حضرات کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ شاعری جو ہے مبالغہ آرائی صرف دنیاوی نہیں، بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی شاعری کرتے ہیں، اسی لیے امام اہل سنت نے بہت اس میں سختی سے کلام فرمایا ہے کہ یہ خاص طور پر نعتیہ جو شاعری ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک تیز دھار جو تلوار ہے نا اس پر چلنے کی طرح ہے۔ کہ ایک طرف اس کے تھوڑی سی اس نے مبالغہ آرائی، ایسی مبالغہ آرائی کر دی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں تنقیص کر دی، یا گھٹایا تو معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان میں اس نے تنقیص کر دی۔ تو بہت یوں سمجھیے کہ صاحب علم ہونا، صاحب تقوی ہونا، اور اسی طرح پھر خاص کسی استاد کی تربیت میں ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مفتی جو ہے محض کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بنتا، بلکہ کسی ماہر مفتی کے پاس رہ کر وہ افتاء سیکھتا ہے، تو پھر اسے باقاعدہ اجازت ملتی ہے، تو پھر وہ فتویٰ نویسی شروع کر سکتا ہے۔ اسی طرح شاعری کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنی زیادہ شاعری کے اندر معاذ اللہ غلوف بعض اوقات کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کفریہ اشعار تک وہ لوگ لکھ دیتے ہیں، گانوں کے اشعار ہوں یا پھر دنیاوی فسق و فجور سے بھرپور اشعار ہوں۔ تو بہرحال نعتیہ شاعری کے حوالے سے تو میں عرض یہی کروں گا،
خاص اگر ان کی بات کریں تو جو عالم ہے، مفتی ہے، واقعی صاحب علم ہے، اس کی شاعری پڑھیں تو آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی. جی خانوادہ اعلیٰ حضرت سے امام اہل سنت کی شاعری دیکھیں، آپ کے خلفاء میں صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری دیکھیں، آپ کے شہزادے مولانا حامد رضا خان، پھر چھوٹے شہزادے مصطفیٰ رضا خان، پھر اسی طرح تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان، اسی طرح اور کئی آپ کے خانوادے کے جو شاعر ہیں، صوفی جمیل الرحمن رضوی جن کی شاعری کو امام اہل سنت پسند فرماتے تھے، ان بزرگوں کی شاعری پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا، ایمان کو تازگی ملے گی اور علم سیکھنے کا موقع ملے گا. ہر ایک شاعر کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، ہر کلام کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس سے انسان کے اندر بہت سارا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ یہ کر دیتے ہیں. بعض اوقات شاہ صاحب اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ جو سلمان بھائی نے جیسے چند ایک اشعار کا کیا نا، آپ نے بھی جیسے سوال میں بھی کیا کہ قرآن کریم کی آیات کو اپنی شاعری کے اندر لے کر آنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بعض کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے ٹکڑا لیا، دوسری جگہ سے ٹکڑا لیا، اور بعض کا تو مفہوم بالکل غلط بن جاتا ہے. یہ بڑے ماہرانہ انداز میں اس کو لیا جاتا ہے. پھر آپ اردو عربی کا کوئی قرآن پاک کی آیت کا حصہ لیا یا پھر حدیث پاک کا کوئی حصہ لیا، اس کے بعد اردو کا کچھ لیا، تو بس یہ کہ وزن ٹھیک بیٹھ گیا لیکن مفہوم کیا بنا یہ توجہ نہیں ہوتی. لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے وہ توجہ کرتا ہے. امام اہل سنت کا جیسے کئی اشعار ہیں، ایک شعر ہے انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا. تو اس کا اگلے مصرے میں اسی کی گویا کہ ترجمانی کر دی. تو اسی طرح امام اہل سنت کے اور کئی اشعار ہیں، مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو بھی اگر لکھتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ نعت جب لکھیں، اللہ پاک کی حمد لکھیں، جب دینی کنٹینٹ ہے نا اور اس طرح کوئی صورت بن رہی ہے تو گزارش یہی ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کی طرف آپ لازمی رجوع فرمائیں. بسا اوقات ہوتا ہے تو یہ ہے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تھوڑے ہوتا ہے بسا اوقات ذوق ہوتا ہے سلمان بھائی کہ ہم نے نعت لکھنی ہے حضور کی بارگاہ میں. صرف ذوق کافی نہیں ہے نا، پرابلم بات کر رہا ہوں لکھنا. ہاں جی، پرابلم یہ ہے کہ صرف ذوق کافی نہیں، ذوق تو بہتوں میں ہوتا ہے. جی ایک بندہ تھا، اللہ رحم کرے، آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا. اچھا. تو اس کو بھی نا ایسے شوق پڑ گیا، ایسے بچہ سا تھا، وہ چھوٹا سا، مطلب چھوٹا سا، اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، یعنی ایک بچہ تھا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 15-16 سال کا بچہ ہوگا. صحیح. اب جناب وہ اس کو شاعر بننے کا شوق ہوا، ذوق اس کا آ گیا، اور اس نے کاپی، اب کیا کر رہی ہیں، اپنے یوں بغل میں رکھتا تھا. یعنی وہ جیسے امام صاحب میں آپ کو اپنا کلام سناتا ہوں. صحیح. اچھا پھر وہ کلام بھی ہوتا نا بھائی، جیسے 1-2 اشعار ہو گئے، 2-3 ہو گئے، چلو بس بھی ٹھیک ہے. بعضوں کو سنانے کی بڑی عادت ہوتی پورا ہے، کلام جو ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ سنائے گا، وہ سناتا تھا. اچھا پھر کیا ہوا، پھر جب میں اس کو، اور کیا بے تکے اشعار اور بے تکے جملے، جیسے اے آئی نہیں بنا کے دیتا، بے تکا شعر، بے تکا بے وزن، مطلب کوئی وزن نہیں، کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بس تک بندی کر کے وہ بنا کے دے دیتے ہیں. جیسے کچھ بھی بول دیں اس کو بھائی، جیسے ٹی وی کی اس کے اوپر شعر لکھ دو بھائی، بنا کے تو دے ہی دے گا. تو ایسے ہوتا ہے. اچھا پھر کیا شاید پھر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اب جب میں اس کو کاپی دیکھتا تھا نا، وہ آ رہا ہے، اور کاپی اس نے کیا کی ہوئی ہے، یوں بغل میں جو دبائی ہوئی ہے اور آ رہا ہے، تو بس پھر میں آگے پیچھے ہو جا رہا تھا. میں نے کہا ورنہ سارا کلام سننا پڑے گا. تو کرنے والے کام جو ہے وہ کریں، متشاعر بننے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو فن کا علم ہے، جس طرح راشد بھائی نے کہا وہ، اور پھر جسے شریعت کا علم ہے زبردست، اس کی بات ہے تو وہ الگ بات ہے، باقی تو بچنا ہی چاہیے. بہترین ہو گیا. مزید چل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. پیارے آقا پیر شریف کو پیدا ہوئے. محمد عنان رضا ہے، میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت پیر کے دن ہوئی. پیر والے دن پیدا ہوئے. میرا نام سعد کلیم ہے. پیر والے دن ہوئی تھی. محمد نصر خواجہ اعلیٰ سندھ سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت پیر کے دن ہوئی. میرا نام جمال ہے، میں لاہور اسلامی پڑھنے سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت پیر کے دن ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن
दिन हुई मैं ननदू वफात में हमारे नबी की दालती बैठे हमारे प्यारे नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हुई। अल्लाह पाक प्यारे प्यारे बच्चों को सलामत रखे, बरकतों से अल्लाह पाक सबको माला माल फरमाए। सलमान भाई, अभी आपने गुफ्तगू फरमाई है ना कि वो जो एक बच्चा आपको शेर सुनाता था, यहाँ मदीना शरीफ से एक मैसेज आया है। वाह वाह वाह। उन्होंने बताया किसी बंदे ने ना शाह तुराबुल हक साहब कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनको अपना कलाम पेश किया, कहा कि हुजूर मैंने इस कलाम को खाना काबा से लगाया है और उसे मस किया, हजर अस्वद के साथ मैंने मस किया। शाह साहब ने आगे से फरमाया कोई जमजम शरीफ में भी डुबो देना था। तो कभी इस अंदाज में भी होता है कि लोग अपनी जो जज्बात हैं उसका इजहार कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। ये एक अज़्र तफन्नुन भी था, अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। बहरहाल हमारी जो गुफ्तगू हुई थी, एक पैगाम ये भी था कि आपका जैसा कलाम है ना, तो बुजुर्गों को, उलमा को, उनको आजमाइश में ना डालें। ऐसी बात। बात वो कुछ इजहार भी नहीं कर पा रहे होते कि मैं क्या, क्योंकि मेरा कहना सनद हो जाएगा। अगर तारीफ कर दी तो सनद हो जाएगा, तारीफ ना की तो हजरत आपने कोई दाद नहीं दी। तो अब वो यूं आजमाइश में भी आ जाते हैं। जी ऐसे ही है कि बसाओ का ठीक ठाक आजमाइश बन जाती है। अच्छा, बसाओ का सलमान भाई आदत होती है, आया नहीं ना आपको कलाम चेक कराने, जब कोई आएगा तो फिर आपसे पूछेंगे, बताइए। नहीं मुझे आया, जब भी आया मैंने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का रास्ता दिखाया। मैंने कहा आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में जाएं, वहां से इंशाल्लाह शरीर रहनुमाई हासिल मेरे कर पास दी किसी जाएगी। ने भेजी हजरत की एक कोई किताब लिखी हुई थी, किसी ने पूरी इनके नातिया का कलामों का पूरी एक किताब मजमुआ, उसने कहा इसको राशिद भाई चेक कर लें। वाह भाई वाह। अच्छा, मैंने यकीन करें उसको देखा, मैंने कहा जी माशाल्लाह मज़ामिन बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। तो उसने कहा जी इसको हमने शाये करना है, आप इसको चेक कर लें। मैंने कहा चेक कर, जितनी देर में चेक करूंगा ना तो इतनी देर में शायद इतनी बड़ी, इससे बड़ी किताब मैं खुद लिख लूं। तो इसमें तो कोई एक भी, सलमान भी मुझे तो नजर नहीं आया कोई एक शेर भी कोई वजन के मुताबिक हो। और आप अंदाजा लगाइए, मज़ामीन अच्छे थे लेकिन वो वजन उरूसी, मतलब उसमें वो यानी एक शेर भी मुझे नजर नहीं आया कि जिसका वजन बराबर हो। और मजे की बात देखें, पूरा मजमुआ। वाह भाई वाह। मैंने तो खैर मुश्किल से मादरत उनसे कर ली, और फिर सलमान भी हुआ यही। कुछ अरसे बाद मुझे किसी ने तोहफे के तौर पर 2 किताबें भेजी, क्या बात, और वही मजमुए की जो पहले मेरे पास चेक होने के लिए आई थी। अल्लाह पाक रहमत की नजर में। बाज़ औक़ात ना सलमान भी होता यूं है कि बाज़ों की आदत होती है तस्दीक लेने की। अच्छा, वो क्या करेंगे, कोई बात कर रहे हैं ना, अभी गैदरिंग लगी हुई है, गैदरिंग है और बैठे में दोस्त अहबाब बैठे में हैं कुछ, या चंद अफराद बैठे हैं, तो कुछ बात की है ना, अब वो बात ऐसी है कि यानी सामने वाला अगर कोई हुस्सास तबीयत का बैठा हो तो वो एक दफा चौंकेगा, तो उसी से पूछेंगे हजरत मैंने ठीक कहा है, हजरत मैंने ठीक कहा है। ऐसे ही जो शायरी भी होती है बसावकत, हुजूर कैसा लगा आपको शेर, अब वो ना बंदा हाँ करने जोगा होता है, बाज़ औक़ात ना बंदा ना करने जोगा होता है कि बंदा करे तो करे क्या करे। जब पूछे ना फिर वो कर देना चाहिए, जो बात हो फिर वो हो जानी चाहिए। वैसे कर तो मैं आपको अर्ज करूं, अल्लाह वाले होते हैं ना, वो बंदे को बेइज्जत नहीं करते जी, लेकिन जब को खुद मैदान में आ जाए ना तो बब फिर अब उस सवाल का फिर चाहत यही हो जवाब देना होता है। जैसे किसी अल्लाह वाले के पास एक बंदा आया, तो काले खिताब पर बात हो रही थी, तो फरमा रहे थे कि ऐसा रंग ऐसा भी ना हो कि आप दूर से आपको क्या है नजर आए काला। अब उसने अपने आप को वो भरे मजमे में, हुजूर आप मुझे बताएं मैंने जो लगाया हुआ है जी, ये काला है कि नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा, लेकिन नजर नहीं आ रहा ना। उन्होंने फरमाया नहीं, नजर तो काला ही आ रहा है, मुझे तो काला ही नजर आ रहा है। यानी अब बात यह है कि आपको जरूरत क्या है, मतलब यूं उछल के आने की जी। ये दानिशमंदी वाली बात है। खाना भी बना हुआ है ना, जैसे घर में, इसको हम दूसरे उस पॉइंट पे लेके आते हैं जी। बाज़ औक़ात जो खाना है ना वो बंदा खा ही रहा होता है, ठीक है, तो वो जो खा रहा है उसको गनीमत जानना चाहिए। बंदा पूछता है हाँ जी कैसा लगा, उस पर तो चले जब्त कर लेना चाहिए जी, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहे तो परफेक्शन हो ही जाती है। आज थोड़ा रह भी गया तो कोई बात नहीं, यूं करके काम चला रहे। लेकिन जहाँ शरीयत की बात है ना, मसला शरीयत का जहाँ पर है, तो वहाँ फिर जो मसला है वो फिर क्या है, वो गलत है, तो फिर उसको आप सही कम से कम नहीं कह सकते जी। या आपने नहीं जवाब देना तो ये कह रहे हैं दारुल इफ्ता से रब्ता कर लें, ये बेस्ट बात है। लेकिन शाह साहब जो आलिम रब्बानी होता है और फिर बिलखुसूस मुफ्ती होता है, उसका काम फिर यही होता है, वो बताएगा ये गलत है,
اور یہ جی۔ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر کبھی ایسی سچویشن میں آپ پھنس جائیں کبھی ہو، تو جو حق ہے اسے بیان ہی کرنا چاہیے، اور علماء حق علماء اہل سنت یوں ہی انہی کا انداز ہے، جو ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین حکمت عملی کے ساتھ بھی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آج تو سلمان بھائی بھی آ گئے، خوب کلام پڑھا حضور مفتی اعظمین کا، اللہ خیر و برکت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صاحب عرس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہو سیدھی صدق کے دربار میں، آپ بھی ہو، سلمان بھائی بھی ہو انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احمد سلیم ہے، کیوکازن سے بات کر رہا ہوں۔ ہم آپ کا ابھی بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ صلی اللہ کہتے کہتے ہمیں آج آنکھوں کا تارا نعت سننی تھی، میرے دادا ابو وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی، انشاءاللہ ضرور آج سلمان بھائی سے آپ ساری فرمائشیں لیں گے جی۔ مزید محمد احتشام اتاری خانے وال سے، ماشاء اللہ پروگرام کی کیا بات ہے۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے والی نعت سنا دیجیے۔ ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی، آپ کو بھی باادب باذوق حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی، تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے سلمان مدنی بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کافی دنوں کے بعد تشریف لائے، جو آپ نے کلام پڑھا بہت پیارا پڑھا، جب آپ سلسلہ کرتے تھے تو تب بھی بہت پیارا پڑھتے تھے، تو آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، ٹوریا ٹوریا جا فریدہ۔ یہ تو کلام ماشاءاللہ آپ کے ساتھ صحیح خاص ہے، لازم ملزوم۔ میرا خیال ہے جب بھی آپ سے کوئی فرمائش کرتا ہوگا، اس کی فرمائش تو لازمی آپ کو آتی ہوگی۔ کر لیتے ہیں، آتی ہے، اکثر آتی ہے۔ جہاں اسلامی دو جمع ہوتے ہیں تو وہ ان میں سے کوئی بعض اوقات کیا ہی دیتا ہے یہ۔ اچھا، ویسے ہی عام گیدرنگ میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی عام بیٹھے میں ہیں، دوست یار بیٹھے میں ہیں، اور یوں کسی نے آپ کو کہا سلمان بھائی یہ تو سنا دو آپ۔ راشد بھائی یہ کہتے کہا ہیں؟ ہوا ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے، سنا بھی ہوا ہے، ماشاءاللہ مہربان آدمی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک راشد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ سنا ہے کہ تنم فرسودہ جا پارا، یہ کلام بھی آپ بڑے پیارے انداز میں پڑھتے ہیں، ہمارے کیمرہ مین جو ہے نا، ان کی طرف سے بھی یہ فرمائش ہے۔ واہ جی۔ لیکن سننے کا تو ہم بارہا کے سنا ہے۔ گواہ ہیں، سلمان بھائی کے شاید پسندیدہ کلاموں میں سے یہ تنم فرسودہ کلام ہے، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ انشاءاللہ کلام یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال۔ نیو کراچی سے محمد توفیق قادری، منقبت ایک سنا دیں، میرا ولیوں کے امام۔ کیا بات ہے جی آپ کی۔ کچھ میسج ہیں، محمد امجد رضا ہیں، کہہ رہے ہیں جی محتاج نظر ہے حال میرا، یہ سنا دیں، اور ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ امام آتا ہو۔ جی قاسم بھائی، امام آتا ہو۔ 5 4 غوث اعظم امام اتو کا ونو کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے آپ کی راشد بھائی۔ مرحبا۔ امام ماشاءاللہ اتنا پیارا شعر، اور اس کے آگے اور کون سا شعر ہوگا؟ ایک اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ جی سلمان بھائی۔ امام پہ تو نہیں آ رہی حضرت۔ اے امام اہل سنت تیری شوکت زندہ باد۔ اے امام اہل سنت تو ذہن میں آ رہا تھا، لیکن آگے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، لیکن چلے چلو بس اتنا ہی قبول۔ اہل سنت نائب غوث الورا، اگلا دین کا ڈنکا بجایا اے امام۔ ہو گیا دو آپ جوڑ دیے کہیں۔ امام امیر سنت کی منقبت کا اس میں تو ہے، اے امام اہل سنت نائب غوث الورا، کیجئے ہم پر بھی سایہ۔ دین کا ڈنکا بجائے یہ تو الگ ہے نا۔ اے امام احمد رضا وہ الگ ہے، جی۔ اے امام احمد رضا پورا وہ اس پہ چلتا ہے ساتھ۔ جی چلیں جی، سلمان بھائی سے عرض ہے کہ یہ علماء کی زندگی، درس نظامی کے طلباء کے، اچھا زندگی جو پروگرام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ طلباء کی زندگی بھی ریکارڈ کریں آپ،
واہ، ایک اچھا مشورہ ہے یہ، بہت پیارا آئیڈیا ہے. کیا بات ہے. طلباء کی زندگی شاید دو طرح کی ہے. جی ایک تو وہ ہے جو ابھی شہری علاقوں میں دعوت اسلامی کے جامعات ہیں جی یا اہل سنت کے عاشقان رسول کے جو جی جامعات ہیں جہاں پر یوں بولیے کہ مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں، وہ زندگی ہے. اور ایک اور زندگی بھی ہے کہ بچے دور دراز دیہات بالخصوص اللہ بلوچستان میں جو ہے وہ اپنا، یا جنوبی پنجاب میں جو دور دراز دیہاتوں میں، وہ پھر وہ کیا ہیں جہاں مطلب وہ تعاون اس طرح کا ان کے مدرسے میں نہیں ہے کھانے پکانے کا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ بیچارے جاتے ہیں اور اس طرح سے مطلب وہ لے کر کے آتے ہیں. تو بہرحال دعوت اسلامی کی جامعات مدینہ میں الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں کھلایا پلایا جا رہا ہے، اور بھی الحمدللہ اہل سنت کی جامعات ہیں تو وہاں بھی سلسلہ کار ہے. تو یہ شاید مجھے وہ زندگی آپ نے کہا نا، مجھے دو باتیں یاد آئیں. ہم 2005 میں بلوچستان گئے تھے، جی تو وہاں شاہ صاحب ایک مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ تھا. جی اس کے بچے بیچارے جو ہے وہ جاتے تھے پورے گاؤں میں چکر لگا کے روٹیاں مطلب وہ لے کر کے آتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خیر اللہ پاک کرم کرے کہ ہمیں اپنے مدارس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے جامعات کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جو قریبی ہوں اہل سنت کے عاشقان رسول کے جو مدارس ہیں جامعات ہیں، وہاں پر بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے جامعات ہیں مدارس ہیں، ہمیں یوں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تعاون کرتے رہنا چاہیے. اللہ کرے کہ سب کا بھلا ہو. اچھا جی ایک میسیج ہے، سب دی بارگاہ دے وچ سلام ہوے، تساں دے چنگے حال ہن باپو، جویں تساں سلمان لالا دا کیمرہ دے اگوں آونا دا انٹروڈکشن کرواندے ہو، اساں سمجھدے ہاں کہ اشفاق لالا آئے ہیں یا عبدالحبیب لالا آئے ہیں. انہاں دی بڑی شدت دے نال انتظار ہے جی. انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے بہت جلد، اللہ نے چاہا تو. عبدالحبیب بھائی نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا ہے، کب آئیں گے یہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن کچھ ہی دن پہلے ہم شروع کر دیں گے. وقت ہمیں مل چکا ہے، جلد انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے عبدالحبیب بھائی کی. ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ چراغ آتا ہو. حامد رضا بھائی نے میسج کیا ہے جی. راشد بھائی چراغ. لحد میں عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ ہاں کا، لحد میں عشق رخ شاہ کا چراغ لے داغ لے کر چلے، چراغ لے کر داغ لے کر چلے. اندھیری قبر سنی تھی، اندھیری رات سونی تھی، چراغ لے کے چلے. ایسے ہی ہے سلمان بھائی؟ جی ایسا ہی. شاہ جی آتا شعر سنا دیا کریں یار، ہمیں آزمائش میں. اللہ پاک رحمت کی نظر. بھائی جی بہرحال رمیز بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں جی نعت خواں بھائی سے عرض ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑھیں، یہ کلام سنا دیں. عابد علی بھائی ہیں، دعوت اسلامی زندہ باد کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. سلمان بھائی کچھ کلام شامل کرتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. اپنی جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد، آ جا سما جا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنم فرسودہ جاں پارا زہرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ
سے ہجران یا رسول اللہ دلم پیش مردہ آوارا سے عیسیان یا رسول اللہ چون سوئے من گزر آری من مسکین زناداری چون سوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نعلت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نعلت فدائے نقش نعلت کنم جان یا رسول اللہ چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاران چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاران مکن محروم جامیرا دیرا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا دیرا یا رسول اللہ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کے خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے کہ خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے کہ خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کہ بھو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے کیونکہ خوشبو میں ذرہ ذرہ بسا ہے کہ خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے اور بدن پہ بدن پر ہے عطار کے خاک
کے طیبہ پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے ایتھے دل نالا فریدا ٹریا ٹریا جا دنیا میں ایتھے دنیا میں ایتھے دل نالا فریدا ٹریا ٹریا جا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا اٹھ فریدا ستیا چل ڈالی لگ گئی بور اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی بور اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گئی دور فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا اٹھ فریدا ستیا چل دنیا ویکھن جا اٹھ فریدا ستیا چل دنیا ویکھن جا جے کوئی لب جائے بخشیا ہویا تو بھی بخشیا جا فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا اٹھ فریدا ستیا چل جھاڑو دے مسیت اٹھ فریدا ستیا چل جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا اللہ اکبر اللہ پاک منقبت کس کی منقبت کا بھی منقبت کا غوث پاک رحمت اللہ علیہ گلے بوستان علی غوث اعظم گلے بوستان نبی غوث اعظم مہے آسمان علی غوث اعظم مہے آسمان علی غوث اعظم تو ہے تو وہ گل ہے باغ حسین و حسن کا تو وہ گل ہے باغ حسین و حسن کا کہ بھو تیری سب میں بسی غوث اعظم کے بھو تیری سب میں بسی غوث اعظم جمیل اپنی جھولی کو پھیلا بھریں گے جمیل اپنی جھولی کو پھیلا بھریں گے کہ داتا ہے تیرے سخی غوث اعظم کے داتا ہے تیرے سخی غوث اعظم گلے بوستان نبی غوث اعظم مہے آسمان علی غوث اعظم سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہم سن رہے ہیں گفتگو بھی ہو رہی ہے ہم نے فتاویٰ کے حوالے سے بھی سنا اشعار کے حوالے سے بھی سنا آپ کی فقاہت علم میں چاہوں گا قاسم بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
بچپن شریف کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن بڑا شاندار گزرا۔ آپ بچپن میں ہی بڑے ذہین، فطین اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ ہمارے دادا پیر خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب الدین مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی مفتی اعظم ہند کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ جی۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دارالافتاء منظر الاسلام بریلی میں تشریف لاتے تو کبھی کبھار اپنے چھوٹے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ساتھ لے کر آ جاتے۔ اب بچوں کی تو عادت یہ ہوتی ہے شرارتیں کرنا، اچھلنا کودنا، لیکن مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت میں ایسی سنجیدگی تھی کہ جب دارالافتاء میں تشریف لاتے امام اہل سنت کے ساتھ بڑے آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ دارالافتاء میں تشریف لاتے اور امام اہل سنت کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے اور کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ کچھ مشائخ ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں بچپن میں ہی خلافتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ جی۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی ایام شیر خواری کے اندر تھے، یعنی دودھ پیتے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن میں ہی خلافت مل گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بریلی شریف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ آپ کی عمر مبارک 6 ماہ تھی اور پھر اپنا لعاب دہن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈالا، یعنی تحنیک کی رسم کی گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت زیادہ دعاؤں سے نوازا اور وہیں پر یہ بشارت عطا کی کہ یہ مادرزاد ولی ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مادرزاد ولی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنے بھی سلاسل تھی سب کی خلافتیں عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولیاء اکرام پر کچھ خاص انعام و فضل ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ نفوس قدسیہ آئندہ آنے والی جو حالات ہے اس کی خبریں دیتے ہیں۔ پھر جو خبر دی تھی نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مادرزاد ولی ہیں اور ان کی ولایت کے ڈنکے بجیں گے، پھر لوگوں نے اسی طرح دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی بنے اور لوگوں کو راہ راست پر لے کے آئے اور دین کی بہت زیادہ خدمات کی۔ اسی خدمات کی وجہ سے آپ کو مفتی اعظم ہند کا لقب دیا گیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو رسم بسم اللہ ہوئی وہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے اندر خود آپ کے والد گرامی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ اور آپ کا علم دین سیکھنے کا جو ذوق اور شوق وہ کیسا تھا کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک ہے، اور جب رسم بسم اللہ آئی تو اس وقت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز اور وضو کے مسائل یہ سیکھ چکے تھے۔ ماشاءاللہ، ایسا شاندار اور خوبصورت انداز گزرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا راشد بھائی، اللہ پاک بندے کو جتنا علم عطا فرماتا ہے پھر بندہ اتنا ہی اللہ پاک کا خوف بھی اپنے دل میں رکھتا ہے اور اسی قدر زیادہ وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری بھی کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شریعت کی پاسداری ہے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ایک صاحب علم شخصیت تھے، خوف خدا رکھنے والے، عشق رسول سے مالا مال شخصیت تھے، جس طرح آپ کی مبارک زندگی میں عبادت و ریاضت کا ایک شغف ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پر نماز سے، قرآن سے بہت زیادہ آپ محبت کیا کرتے۔ نماز کی پابندی کا عالم تو یہ ہوتا کہ اگر کبھی سفر میں بھی ہوتے تو سفر میں خاص طور پر نماز کا اہتمام کرنا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کسی اسٹیشن پر ٹرین اگر رکتی ہے تو خود رک جاتے، بھلے گاڑی چلنے کا وہ ہو جاتا لیکن آپ فرماتے پہلے نماز، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ ایک آپ کی سیرت پر ایک کتاب آپ کی مبارک زندگی میں ہی لکھی گئی تھی، اس کا نام ہے مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم ہند کتاب کا نام، اور لکھنے والے سید ریاست علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔
تو انہوں نے جب کتاب لکھی اس وقت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 85 سال ہو چکی تھی. تو فرمایا کہ اس وقت بھی مفتی اعظم ہند کا انداز یہ ہے کہ آپ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں نماز با جماعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کبھی طبیعت بہت ناساز ہو جائے یا ایسا ہو جائے کہ چلنا دشوار ہو جائے تو پھر مطلب ایک گھر میں نماز کی صورت بنتی ہے، ورنہ اس عمر میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. شریعت کی پابندی کا عالم یہ تھا کہ خود بھی شریعت کی پابندی کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پابندی کرواتے. آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آتا، کسی کو دیکھتے کہ وہ خلاف شریعت کچھ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ آپ کی ذات کے اندر یہ وصف بڑا نمایاں تھا. آپ اس معاملے میں بالکل بھی جھجکتے نہیں تھے، رعایت نہیں کرتے تھے کہ کوئی مالدار آدمی ہے یا کوئی صاحب ثروت ہے یا کوئی مشہور آدمی ہے یا کوئی چھوٹا آدمی ہے، شریعت کی جو بات ہوتی وہ آپ اس کو سمجھا دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ اگر دیکھتے خاص طور پر جیسے کئی لوگوں فیشن کے طور پر آج بھی معاذ اللہ ہے کہ لوگ اپنے گلے میں سونے کی چین پہن لیتے ہیں، انگوٹھیاں سونے کی مرد پہن لیتے ہیں، حالانکہ مرد کے لیے یہ چیزیں حرام ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کو دیکھتے، کسی نوجوان کو یا کسی آدمی کو دیکھتے تو بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھاتے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے، دیکھیے بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کیا تو وہ ختم ہو گیا، یعنی گناہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. فرماتے کہ یہ جو گناہ ہے، یہ جو سونا پہننے والا جو مرد سونا پہنتا ہے تو فرمایا یہ گناہ تو گناہ جاریہ ہے کہ جب تک آپ پہنے رہو گے تو گناہ کا میٹر چلتا رہے گا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کو اتار دیں. تو اس انداز سے آپ سمجھایا کرتے تھے. شاہ صاحب اس میں دیکھیے ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات نظروں میں آتے ہیں کہ ہم اگر سمجھانا چاہیں اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں سمجھاؤں گا تو سامنے والا بندہ بات مان لے گا تو پھر سمجھانا چاہیے. بعض لوگ دوستی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے یا اس کو برا نہ لگ جائے اس وجہ سے سمجھاتے نہیں ہیں. تو سمجھانا چاہیے کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. ویسے بھی جب آپ کو یقین ہو کہ میں اگر سمجھاؤں گا تو یہ بات سمجھ جائے گا تو اب تو واجب ہوتا ہے کہ آپ لازمی طور پر سمجھائیے، گناہ سے روکیے. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں سمجھاؤں گا تو سامنے والا نہیں مانے گا یا معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو کم از کم دل کے اندر تو ایک بوجھ آنا چاہیے نا کہ یار یہ بندہ گناہ چھوڑ دے. تو لوگ اس معاملے میں سستی کرتے ہیں، بعض اوقات گانے چل رہے ہوتے ہیں یا بعض اوقات کوئی اس طرح کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں، غیر شرعی کام ہو تو سمجھانا چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز رہا. یہ انداز جو ہے نا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا. بندے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، بس جب دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ پاک کے جو احکامات ہیں بندہ یہ سمجھے کہ مجھ پر یہ چیز لازم ہے جو شریعت مطہرہ نے لازم کی ہے، تو اس صورت میں یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے. دوسری بات شاہ صاحب، ایک تو اللہ کا خوف خود بھی دل میں اور دوسرا مخلوق خدا سے خیر خواہی، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہی تو ہے نا کہ آپ اس کو اگر روک دیں گے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچے گا، ناراضی سے بچے گا. میں چاہوں گا سلمان بھائی، مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جو آخرت کے حوالے سے آپ رحمت اللہ علیہ کی خصاصیت تھی، اس پر کچھ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ رضا خان نوری کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم بھی اپنی آخرت کے حوالے سے حساس ہو جائیں. شاید بعض باتیں معمولی ہوتی ہیں اور آپ ایک جملہ سنتے ہوں گے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. جی یہ سنا ہوگا آپ نے، قطرے قطرے سے کیا بنتا ہے؟ دریا بنتا ہے. اٹس مینز کہ قطرے قطرے کی ویلیو ہے، لیکن جب معاملہ آئے گا دین کا، اسلام کا، قرآن پڑھنے کا، تو وہاں بولیں گے زبر دیر کی خیر ہی ہے. کیا بولیں گے زبر دیر کی کیا ہے؟ خیر ہی ہے. اور جی کوئی نہیں، گل جیسے عمرہ ابھی کل کی ایک بات ہے، آگے کہاں سے؟ مدینہ شریف سے مکہ شریف آگے. تو ان کا بھی ہم نے تو عمرے کی نیت ہی نہیں کرنی تھی، ہم نے تو عمرہ کرنا ہی نہیں تھا، ہم نے نیت بھی نہیں کی، ہم آگے. بس جب ہم نے نیت نہیں کر، ہم نے عمرہ کرنا ہی نہیں تو ہم نیت کیوں کریں بھائی؟ احرام کیوں باندھیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یہاں مطلب یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے کہ میقات کے باہر سے آنا ہے اور مکہ شریف کا سفر کر کے جانا ہے اگر تو عمرے کا احرام باندھ کر ہی آنا ہے. ٹھیک ہے،
یہ کوئی آپ کا اور میرا مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بائی چوائس نہیں ہے یہ. لیکن اس پہ بھی کیا جی ہم نے تھوڑی کرنا تھا، بٹ ٹھیک ہے اب آپ نے بتا دیا، اب بھائی ہم تو بتا ہی سکتے ہیں. جی یہ حال ہے. لیکن آپ دیکھیں شاہ صاحب، جن کے جو حقیقی طور پہ علم رکھتے ہیں اور جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ شاہ صاحب ایک سوال ہے. جی جو معرفت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ڈرتے ہیں. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ رب کریم راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی اطاعت سے راضی ہو جاتا ہے اور نافرمانی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کہیں پر گئے، آپ مہمان بن کر گئے، تو وہاں نل میں سے پانی جو ہے نا وہ گر رہا تھا، قطرہ قطرہ پانی گر رہا تھا. جی آپ نے میزبان کی توجہ دلائی، اس نے بھی سمجھا ارے کیا ہمارے گھروں میں بھی بعض وقت پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو آپ نے بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، خیر ہے، قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، ٹنکی لیک ہے، ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اور نل لیک ہے تو چل ہی رہا ہے، مطلب نظام بن نہیں رہا ہے، ٹنکیاں ختم ہو رہی ہیں، بجلی کا بل مینٹیننس کی موٹر کا جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. تو بندہ غور کرے کہ ابھی 12 گھر ہیں، 12 گھروں میں اگر مثال کے طور پر 4 گھر وہ ہیں جن کے نل کیا ہیں؟ لیک ہیں. تو مجھے بتائیں وہ 4 گھر جو ہے وہ باقی 8 گھروں کا مطلب جو یہ 4 گھر جو ہیں ان کا بوجھ وہ 8 گھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی حساب ہے، قطرے قطرے کا حساب ہے، لفظ لفظ کا حساب ہے. آپ نے ایک دفعہ توجہ دلائی تو اس نے میزبان نے غور نہیں کیا، دوسری مرتبہ کا پھر بھی غور نہیں کیا، تیسری مرتبہ آپ نے کہا بھائی ہم جا رہے ہیں. میں کہا حضور 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 حضور. پھر وہ اس کو لگ گیا پتہ بھی یہ ٹھیک کرو یا پھر ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ایک قطرہ پانی بھی جو ضائع ہو رہا تھا اس کا بھی آپ نے خیال فرمایا کہ یہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا. اسی طرح شاہ صاحب ایک آپ کہیں جو ہے وہ دستار سیرت کے اجتماع میں آپ جا رہے تھے، تو آپ جب اترے اپنی سواری سے تو آپ نے دیکھا نیچے ایک ورق گرا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے حروف تہجی یا کچھ اس طرح کی چیز دکھی، آپ نے اسے اٹھا لیا کہ بھئی یہ جو اردو میں جو الفابیٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو عربی زبان میں ہے تو عربی الفابیٹس بھی کیا ہیں؟ اردو میں موجود ہے، تو آپ نے اٹھا لیے. ویسے بھی ایک روایت کے مطابق تمام زبانیں الہامی ہیں، تو ہمارے آپ دیکھیں اوراق مقدسہ کے حوالے سے ہمارا کیا ذہن اور کیا ہوتا ہے. اڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، مطلب کہیں ردی میں دے رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کا تو ابھی مسجد کے امام ہے، آپ کی بھی راشد بھائی بھی مسجد کے امام ہے، تو مسجد کے دروازے پر آ کے جو ہے وہ تھیلی باندھ کے چلے جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ دھاگے باندھتے ہیں وہ دھاگے بھی نہیں باندھنے چاہیے. مختلف ادھر درختوں پہ دھاگے باندھ رہے ہیں، تو ادھر مزاروں پہ جا کے دھاگے باندھ رہے ہیں، تو ادھر جناب مسجد پہ آ کے وہ مقدس راگ کا شاپر باندھ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. بھائی اس کو مقدس راگ کے ڈبے میں ڈال دیں جی، اور ساتھ ہی ڈبہ بھی لگا ہوا ہے اس میں ڈال دیں. یہ نہیں کریں گے تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. تو اس انداز کو بھی تبدیل کرنے کی حاجت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو کام ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. شاہ صاحب بندے کی اللہ نے بخشش فرمائی جی، اور کس بات پہ بخشش فرمائی کہ اس نے رستے سے ایک چیز ہٹائی کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی تھی، اللہ نے وہی نیکی قبول فرمائی اور اس کی بخشش فرمائی. تو جس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ ہمیں کیا کرنی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں اللہ پاک کی ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شریعت کی پاسداری، خوف خدا کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات بیان کی کہ ایک مرتبہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہیں راستے سے گزر رہے تھے تو ایک سایہ آیا، تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کس چیز کا سایہ؟ تو کسی نے کہا کہ یہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے. اچھا، وہ پوسٹر کوئی ایسا تھا کہ جس میں یعنی فلم وغیرہ کا اس طرح کوئی پوسٹر تھا. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ یعنی کہ تم نے کیوں اس کی طرف نظر اٹھائی؟ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ نظریں جھکا کر کئی ایسی جگہ پر ایسی طرف نظر بھی اس طرف نہیں ہم نے اٹھانی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت مطالعہ ہے اس کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے. نگاہوں کی حفاظت کا اس میں بہترین درس ہے. ایک اور بڑی پیاری بات مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ مولانا عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ 1971 کے حج میں، مولانا عبدالہادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ویسے رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے. جی جی، آپ ماشاءاللہ باقاعد حیات ہیں. جی جی، اور آپ کی کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. حضرت علامہ عبدالہادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا بات ہے. جی، مولانا عبدالہادی زیدہ مجدہ، ہاں جی، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی جب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے آئے نا تو آپ ساتھ تھے. کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جب رات کو حاضری ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے بھائی آپ مسجد، چونکہ دروازہ شریف بند ہوگا،
آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ حاضری دیتے تو بھرپور حاضری دیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، یعنی بھرپور انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں مزید، آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام کشمیرہ ہے. ہمارے پیارے نبی پیر شریف کو پیدا ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے. میرا نام فضا ہے. میں چچا وطنی سے بول رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب پیر کے دن ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن تشریف لائے. ہمارے پیارے نبی کی ولادت پیر کے دن کو ہوئی. آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی. نبی پیر والے دن پیدا ہوئے. میرا نام اجمان ہے. واقعہ میں رہتا ہوں. ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کو ہوئی. نام فاطمہ ہے. ہمارے پیارے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شہادت پیر کے دن ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت پیر کے دن کو ہوئی. میں محمد امین گیلانی جلم سے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر یعنی سوموار والے دن پیدا ہوئے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت پیر کے دن ہوئی. میرا نام عبد المعیز ہے. میں رحیم خان سے ہوں. اللہ کے آخری نبی کی ولادت پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن پیدا ہوئے. میرا نام ابیہ فاطمہ ہے. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. میرا نام ہادی ابلال ہے. پیر والے دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. ہمارے پیارے نبی کی ولادت باشہادت پیر کے دن ہوئی. میرا نام ہے مسلم. ہمارے پیارے نبی تین شریف کو پیدا ہوئے. اللہ پاک سب بچوں کو برکت عطا فرمائے. کل کا سبق دیکھ لیتے ہیں. کل کا سبق کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب سنتے ہیں جی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا وصال 14 محرم الحرام 1402 سن ہجری 12 نومبر 1981 سن عیسوی میں ہوا اور آپ کا مزار شریف بریلی شریف میں ہند میں ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلو میں آپ مدفون ہیں. اللہ پاک آپ کے مزار پر بھی اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. قول حق ہے قول تمہارا، ان ہوا الا وحی یوحی. قول حق ہے قول تمہارا، ان ہوا صدق و حق و امانت والے، صدق و حق و امانت والے. تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. فعل تمہارا فعل خدا ہے، اس کا گواہ اللہ روا ہے. فعل تمہارا فعل خدا ہے، اس کا گواہ اللہ روا ہے. حق سے ایسی نسبت والے، حق
سے ایسی نسبت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ